بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله الطيبين وأصحابه الطاهرين أما بعد. حضرات گرامی، اس سے پہلے ہم نے ان امور اور اعمال کا ذکر کیا جن کی وجہ سے ہماری دعائیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوتی، یعنی ان موانع اور رکاوٹوں کا تذکرہ کیا۔ آج ہم تذکرہ کریں گے ان اعمال کا، ان اسباب و وجوہات کا کہ جن کے اختیار کرنے سے، جن کے اپنانے سے دعائیں رد نہیں ہوتی بلکہ دعائیں بارگاہ خداوندی میں شرف قبولیت حاصل کرتی ہیں۔ اور واضح ہے جو شخص بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہے، درخواست کرتا ہے، التجا کرتا ہے، اس کا ایک ہی مقصد ہوتا ہے کہ میری دعا رائے گاہ نہ جائے اور رد نہ ہو بلکہ قبولیت حاصل کرے۔ لیکن یہ بات واضح ہے، اس سے پہلے بھی ہم بیان کر چکے ہیں کہ قبولیت دعا کے لیے کچھ اسباب ہیں، کچھ شرائط ہیں، کچھ آداب ہیں، انہیں اپنانے سے، انہیں ملحوظ خاطر رکھنے کی صورت میں دعائیں قبول ہوں گی، ورنہ دعا کسی صورت میں قبول نہیں ہو سکتی۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ دعائیں اپنی مرضی سے مانگیں اور ان طریقوں کو نہ اپنائیں جو قبولیت دعا کے لیے ضروری ہیں، اور پھر کہیں کہ دعا بھی قبول ہو جائے گی، تو ایسا نہیں ہے۔ لہذا ان اسباب کو اپنانا ضروری ہے۔ کون کون سے اسباب ہیں؟ چند ایک اسباب کا میں یہاں تذکرہ کرنا چاہوں گا۔ واضح ہے کہ لمبا موضوع ہے، اس کے لیے طویل وقت چاہیے، لیکن چند ایک اسباب کا تذکرہ کرنا چاہوں گا تاکہ ہم انہیں اپنا کر، انہیں اختیار کر کے بارگاہ خداوندی میں اپنا مدعا پیش کریں، اپنی درخواست پیش کریں، اپنی دعا کریں، تو اس کا فائدہ یہی ہوگا کہ دعا قبول ہوگی۔ اور واضح ہے جو بھی اسباب میں ذکر کر رہا ہوں اس کی بنیاد قرآن و حدیث ہے، تو مسلمان کے لیے جب بنیاد اصل قرآن و حدیث ہو تو پھر اس پر یقین کرنا ہے، معاشرے کی باتوں کی طرف توجہ نہیں کرنی، لوگ کیا سوچتے ہیں، لوگوں کے کیا خیالات ہیں، لوگ کیا باتیں بناتے ہیں، لوگوں کی کوئی حیثیت، کوئی وقت، کوئی اہمیت نہیں ہے۔ اصل وقت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرمان کی، یعنی قرآن جو 30 پاروں پر مشتمل ہے، اور میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ارشادات، آپ کی تعلیمات، آپ کے اسوہ حسنہ جو صحابہ، تابعین اور محدثین کے ذریعے سے ہم تک لفظ و لفظ پہنچا، تو یہ بنیادیں ہیں۔ انہیں بنیادیں بنا کر کے جو طریقے اپنائے گئے ہیں، بتائے گئے ہیں، وہی طریقے اپنائیں گے تو دعائیں قبول ہوں گی۔ یہ بات یاد رکھیں کہ بندہ اللہ کی بارگاہ میں چاہے بہت سارے کاموں کی دعا بھی کرے، بہت ساری کاموں دعا بھی پیش کرے، پھر بھی اللہ تعالیٰ جو ہے تھکتا نہیں ہے۔ یعنی یہ نہیں کہ میرا بندہ مانگی جا رہا ہے، ایسا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ تو چاہتا ہی یہی ہے کہ میرا بندہ جو ہے بار بار میری بارگاہ میں حاضر ہو کر اپنی ضروریات، اپنی حاجات، اپنے مسائل اور اپنے مقاصد کو پیش کرے۔ جیسا کہ حدیث پاک میں بھی آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا واللہ لا یمل اللہ حتی تملوا، فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے اجر و ثواب عطا فرمانے میں، دعاؤں کی قبولیت میں تھکتا نہیں ہے۔ بندے تھک جاتے ہیں، محنت کر کے گھبرا جاتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ ایسا نہیں کرتا۔ یہ فرمایا ان اللہ، اور ایک حدیث پاک میں ہے ان اللہ عز و جل یحب المفلحین، فرمایا کہ
گڑ گڑا کر دعائیں مانگنے والوں کو اللہ تعالیٰ جو ہے پسند فرماتا ہے۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ پہلی شرط یہ ہے، پہلا سبب یہ ہے کہ انسان جب دعا کرے تو قبولیت کی امید رکھے، یقین رکھے، پوری یقین کے ساتھ، پورے طمع کے ساتھ، پوری امید کے ساتھ کہ میری دعا جو ہے وہ رد نہیں جائے گی، اللہ تعالیٰ میری دعا کو قبول فرمائے گا، کیونکہ وہ مجیب الدعوات ہے، دعاؤں کو سنتا ہے اور دعا کو قبول بھی فرماتا ہے، اور بار بار اس کی طرف سے اعلان ہوتا ہے کہ ہے کوئی اپنا مدعا میری بارگاہ میں پیش کرنے والا، تاکہ میں اس کی حاجت و ضرورت کو قبول فرماؤں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بارگاہ خداوندی میں دعا کی، اللہم انی انشدک عہدک و وعدک اللہم ان شئت لم تعبد بعد اليوم، یعنی یہی غزوہ بدر کے موقع پر، یا اللہ جو تو نے ہمارے ساتھ وعدہ کیا ہے فتح کا، کامیابی کا، تو ہم تیری بارگاہ میں دعا گو ہیں، ہمیں فتح اور کامیابی عطا فرما۔ اگر یا اللہ تو چاہے تو پھر یہ لوگ ناکام ہو گئے تو پھر تیری کوئی عبادت کرنے والا نہیں ہوگا۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا دست اقدس پکڑا اور عرض کی، حسبک یا رسول اللہ، لقد الحت علی ربک، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے گڑ گڑا کر کے بارگاہ خداوندی میں دعا کی ہے، تو اللہ تعالیٰ جو ہے یقیناً آپ کی دعا جو ہے قبول فرمائے گا۔ اور پھر یہ آیت قریبہ نازل ہوئی جس میں فرمایا، سیہزم الجمع ویولون الدبر بل الساعۃ موعدہم والساعۃ ادھیٰ وامر، سورہ قمر کی آیات جو ہے نازل ہوئیں 45-46۔ فرمایا کہ اب اس لشکر کو جو ہے ناکامی ہوگی، شکست ہوگی، اور یہ پیٹھ دکھا کر کے بھاگ کھڑے ہوں گے۔ تو کیونکہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی دعا میں پورا وثوق تھا، پورا یقین تھا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے میری دعا قبول فرمائے گا، تو دعا قبول ہوئی اور اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح، کامیابی و کامرانی عطا فرمائی۔ تو گویا کہ یہ بھی ایک ذریعہ ہے قبولیت دعا کا، گڑ گڑا کر دعا کرنا۔ دوسرا، عاجزی و انکساری ہو، انسان جو ہے ایسے گردن جھکائے ہوئے پوری گڑ گڑا کر اور عاجزی و انکساری کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جب دعا کرے گا تو دعا یقینی طور پر جو ہے قبول ہوگی۔ اس حوالے سے بھی حدیث پاک میں آتا ہے اور قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، ادعوا ربکم تضرعا وخفیا انہ لا یحب المعتدین، لوگوں اللہ کی بارگاہ میں دعا کرو گڑ گڑا کر، عاجزی و انکساری کے ساتھ، اپنی عاجزی کو، کمزوری کو ظاہر کرتے ہوئے کہ یا اللہ میں تیرا ایک کمزور بندہ ہوں، میں ایک مصیبت میں مبتلا ہوں، تو رحمان ہے، رحیم ہے، اور مجیب الدعوات ہے، تو طاقتور ہے، تو میری دعاؤں کو قبول فرمانے والا ہے۔ تو جب اس انداز سے جو ہے گڑ گڑا کر عاجزی و انکساری کے ساتھ اپنی بندگی کا اظہار کرتے ہوئے جب بندہ اللہ کی بارگاہ میں دعا کرے گا تو اللہ تعالیٰ دعا کو قبول بھی فرمائے گا۔ سورہ اعراف کی آیت نمبر 55 ہے۔ اسی طرح ایک اور مقام پر فرمایا، انہم کانوا یسارعون فی الخیرات ویدعوننا رغبا ورہبا، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نیک بندوں کا تذکرہ کرتا ہے، فرمایا کہ وہ نیکیوں کے کام میں بڑھ چڑھ کر کے حصہ لیتے ہیں اور پھر ہمیں پکارتے ہیں، دعائیں کرتے ہیں، التجائیں کرتے ہیں، رغبت رکھتے ہوئے بھی، تمنا رکھتے ہوئے، امید رکھتے ہوئے بھی، اور خوف بھی، یعنی امن، امید اور خوف کے درمیان والی جو کیفیت ہے اسی کیفیت میں رہ کر کے وہی، یعنی آج جو انکساری والی، گڑ گڑا والی کیفیت میں رہ کر کے ہماری بارگاہ میں جو ہے اپنا مدعا پیش کرتے ہیں، دعائیں کرتے ہیں اور گڑ گڑاتے ہیں۔ سورہ انبیاء کی آیت نمبر 90 ہے۔
تو گویا کہ یہ چیز جو ہے دوسرا سبب ہے جس کے اپنانے سے جو ہے بندے کی دعا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول ہوتی ہے۔ اور پھر اس کی جب آپ دیکھیں حضرت یوسف علیہ السلام بارگاہ خداوندی میں کس طرح جو ہے گڑ گڑا کر اپنی بندگی کا اظہار کرتے ہوئے، عاجز انکساری کا اظہار کرتے ہوئے بارگاہ خداوندی میں دعا کرتے ہیں۔ سورہ یوسف میں پورا واقعہ جو اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے، انہی میں سے ایک یہ دعا بھی ہے، قال رب السجن احب الی مما يدعونني الیہ والا تصرف عنی کیدہن اصب الیہن واکن من الجاہلین۔ اے میرے رب کہ قید خانہ جو ہے، جیل میں پڑے رہنا مجھے زیادہ پسند ہے اس چیز کی طرف جس کی طرف جو ہے یہ مجھے بلاتے ہیں۔ یعنی زلیخا نے گناہ کی دعوت دی، برائی کی دعوت دی، تو اپنے دامن کو پاک رکھا، اور پھر قید خانہ جو ہے مجھے پسند ہے اس طرح کی اللہ کی نافرمانی سے۔ تو یہی عرض کی کہ یا اللہ اگر تو ان کا جو مکر و فریب ہے، یہ عورتوں کا یعنی زلیخا کا، یہ باقی عورتوں کا جو مکر و فریب ہے، تو یا اللہ اگر تو ان سے میرا ان کا مکر و فریب جو ہے مجھ سے دور نہ کرتا تو پھر میں خسارے میں چلا جاتا، نقصان اٹھاتا، اور میں یقیناً جو ہے غلطی کرنے والوں میں سے ہو جاتا۔ تو گویا کہ انہوں نے جو ہے اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑا کر کے دعا کی، تو اللہ تعالیٰ نے جو ہے انہیں پاک دامن رکھا، اور پاک دامن رہنے کی برکت یہ ملی کہ وہی پہلے حیثیت جو ہے وہ غلام کی تھی، بادشاہ میں بعد میں جو ہے وہ الحمدللہ مصر کے جو ہے بادشاہ بنے۔ سورہ یوسف کی آیت نمبر 33 ہے، 33 ہے۔ اسی طرح حضرت زکریا علیہ السلام بارگاہ خداوندی میں دعا کرتے ہیں، رب انی وہن العظم منی واشتعل الراس شیبہ ولم اکن بدعائک رب شقیہ۔ اے میرے رب میری ہڈیاں جو ہیں کمزور ہو چکی ہیں اور بال سفید ہو چکے ہیں، یعنی کمزوری آ چکی ہے، اور اسی کمزوری اور عاجزی کی حالت میں تیری بارگاہ میں دعا کر رہا ہوں، اور مجھے امید ہے کہ تو میری دعا کو قبول فرمائے گا، تو مجھے جو ہے بے نصیب نہیں کرے گا اور میری دعا کو شرف قبول فرماؤں گا۔ تو الغرض اس سب نے جو ہے انہوں نے جو ہے اسی طرح جو ہے بارگاہ خداوندی میں دعا کی، گڑ گڑا کر عاجزی و انکساری کا اظہار کرتے ہوئے، تو یقیناً جو ہے ان کی دعائیں قبول بھی ہوئی، اور بندے کو بھی اسی انداز سے جو ہے وہ دعا کرنی چاہیے۔ اسی طرح رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، اے میرے رب کہ جو تو نے بھلائی عطا فرمائی ہے میں اسی کا محتاج ہوں، مجھے اس کی حاجت و ضرورت ہے۔ تو الغرض اس انداز سے جو ہے عاجزی و انکساری کا اظہار کرتے ہوئے گڑ گڑا کر کے اللہ کی بارگاہ میں جب دعا کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ دعا کو قبول بھی فرماتا ہے۔ تیسرا سبب یہ ہے کہ اخلاص کے ساتھ، یقین کے ساتھ، صدق کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں جو ہے دعا کی جائے تو اللہ تعالیٰ دعا کو قبول فرماتا ہے۔ قرآن کریم میں بھی اللہ تبارک تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، فضل اللہ مخلصین لہ الدین، جب تم اللہ کی بارگاہ میں التجا کرو، دعا کرو، تو اپنی عبادت کو، اپنے دین کو خالص کرتے ہوئے، یعنی اس میں ریاکاری کا کوئی شائبہ نہ ہو، دکھلاوا مقصود نہ ہو، بلکہ محض اللہ کی رضا ہو، اللہ کی خوشنودی ہو اور اللہ کا قرب ہو، اسی کی طرف توجہ ہو، اسی کی بارگاہ میں التجا ہو، تو اخلاص جو ہے وہ ضروری ہے، کیونکہ اگر اخلاص نہیں ہے تو دعا بھی رد ہو جاتی ہے، عبادات بھی رد ہو جاتی ہیں، کوئی پھر عمل جو ہے اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوتا۔ تو دعا بھی تو ایک عبادت ہے، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا الدعاء العبادت، فرمایا کہ دعا جو ہے ایک عبادت ہے، دعا بھی عبادت ہے۔ تو لہذا جب بندہ جو ہے دعا کر رہا ہوتا ہے، گویا کہ عبادت کر رہا ہوتا ہے، تو اس عبادت میں بھی اخلاص، للہیت اور اللہ کی خوشنودی ضروری ہے، ورنہ دعا بھی رد ہو جائے گی، دعا بھی قبول نہیں ہوگی۔ سورہ غافر میں اللہ نے یہ فرمایا، آیت نمبر 14 ہے۔ یہاں تک کہ علماء نے لکھا ہے کہ کافر جو ہے جب دعا کرتے، حالانکہ کافر ہیں، اللہ کے منکر ہیں، اللہ کو نہیں مانتے، کافر کا معنی یہی ہے کہ جو اللہ کا انکار کرے، لیکن جب وہ کسی مصیبت میں پھنس جاتے
ہر آدمی جو ہے کہیں نہ کہیں مصیبت میں مبتلا ہو جاتا ہے، حالات ایسے بن جاتے ہیں کہ مصیبتیں آتی ہیں، کوئی پریشانی آتی ہے، کوئی تکالیف آتی ہیں، تو کافر بھی مصیبت کے وقت پھر اپنے رب کو پکارا کرتے تھے، اللہ کو پکارا کرتے تھے، حالانکہ اللہ کے منکر تھے، اللہ کو مانتے نہیں تھے، لیکن مصیبت کے وقت جو ہے اللہ کو پکارتے، کیونکہ وہ سمجھتے تھے کہ اس حالت میں جو ہے اس مصیبت سے اللہ ہی ہمیں بچائے گا، اس تکلیف سے اللہ ہی ہمیں بچائے گا۔ تو کیونکہ حالانکہ کافر ہونے کے باوجود جب ان کی دعاؤں میں جو ہے اخلاص آ جاتا اور پوری توجہ اللہ کی طرف ہوتی، اسی سے امید رکھتے اور اسی سے ہی اسی کی بارگاہ میں التجا کرتے، تو پھر اللہ تعالیٰ جو ہے وہ کافروں کی دعا بھی رد نہیں کرتا، ان کی دعا کو بھی قبول فرماتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس حوالے سے قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، حالانکہ اللہ جانتا بھی ہے کہ ابھی تو یہ دعا مانگ رہے ہیں اللہ کو، اللہ پر ایمان لا رہے ہیں، اللہ کی طرف رجوع کر رہے ہیں، لیکن پھر جب یہ مصیبت سے الگ ہوں گے، مصیبت ختم ہو جائے گی، تکلیف ختم ہو جائے گی، پھر دوبارہ جو ہے یہ کفر کی طرف لوٹ جائیں گے۔ لیکن کیونکہ اس دعا میں جو ہے اخلاص ہے، تو جب دعا میں اخلاص ہوتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ دعا قبول فرماتا ہے، چاہے وہ اس کو مانتا ہو اللہ کو یا نہ مانتا ہو، دوست ہو یا دشمن ہو، جب اس کی التجا میں جو ہے عاجزی ہو، اخلاص ہو، پھر اللہ تعالیٰ دعا کو رد نہیں فرماتا۔ فرمایا فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ إِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ۔ فرمایا کہ جب وہ کشتی میں سوار ہوتے ہیں، یعنی پہلے کشتی ہوا کرتی تھی، اسی کے ذریعے سے لوگ سمندر جو ہے سمندر عبور کرتے تھے، دریا عبور کیا کرتے تھے، تو فرمایا کہ جب یہ کشتیوں میں سوار ہوتے تو واضح ہے کہ پھنس جاتے، پریشان ہو جاتے، تو فرمایا اس وقت جو ہے اللہ کو پکارتے اور پورے اخلاص کے ساتھ، یا اللہ ہمیں اس مصیبت سے نکال دے، پھنس گئے ہیں ہم دریا میں، سمندر میں پھنس گئے ہیں، کسی وقت بھی ہلاک ہو سکتے، غرق ہو سکتے ہیں، گڑ گڑا کر کے دعا مانگتے ہیں، تو فرمایا پھر اللہ تعالیٰ ان کی دعا قبول فرماتا ہے، آسانی کے ساتھ جو ہے وہاں سے سمندر عبور کر لیتے ہیں۔ فلما نجم الى البر، جب خشکی پر پہنچتے ہیں، یعنی سمندر عبور کر لیتے ہیں خیریت عافیت کے ساتھ، دوسری طرف جب پہنچ جاتے ہیں تو فرمایا اذا ہم یشرکون، پھر وہی اپنی عادتوں کی طرف جو ہے لوٹ آتے ہیں اور شرک و کفر جو ہے کرنے لگ جاتے ہیں۔ تو گویا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے کافروں کی دعا کو بھی قبول فرماتا ہے، حالانکہ دشمن ہیں، لیکن کیونکہ ان کی دعا میں اخلاص ہوتا ہے، اسی لیے اللہ تعالیٰ ان کی دعا کو بھی رد نہیں فرماتا۔ سورہ عنکبوت کی آیت نمبر 65 ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِذَا غَشِيَهُمْ مَوْجٌ كَالظُّلَلِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ فَمِنْهُم مُقْتَصِدٌ وَمَا يَجْحَدُ بِآيَاتِنَا إِلَّا كُلُّ خَتَّارٍ كَفُورٍ۔ سورہ لقمان میں ہے، یہی بات بیان کی گئی ہے۔ فرمایا کہ جب سمندر میں ہوتے ہیں تو طغیانی آتی ہے، موجیں آتی ہیں سمندر کی، ڈوبنے جب لگتے ہیں تو اس وقت جو ہے اللہ تعالیٰ کو جو ہے پکارتے ہیں اخلاص کے ساتھ، تو اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے بحفاظت انہیں سمندر سے، دریا سے نکال لیتا ہے، غرق ہونے سے، ہلاک ہونے سے محفوظ ہو جاتے ہیں۔ لیکن فرمایا جو ہی جب جو ہے وہاں پہنچتے ہیں تو پھر وہی آتے ہیں، وہی کفر۔ کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو پھر اللہ کی ذات پر ایمان لاتے ہیں۔ اسی طرح ایک اور مقام پر فرمایا، یہ سورہ لقمان کی آیت نمبر 32 تھی، اسی طرح ایک اور مقام پر فرمایا هو الذی یسیرکم فی البر والبحر حتی اذا کنتم فی الفلک وجرین بهم بريح طیبة وفرحوا بها جاءتها ريح عاصف وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا أنه محيط بهم دعوا الله مخلصين له الدين لئن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين فلما أنجاهم إذا هم يبغون في الأرض بغير الحق يا أيها الناس إنما بغيكم على أنفسكم متاع الحیات الدنیا ثم الینا مرجعکم فننبئکم بما کنتم تعملون۔ سورہ یونس کی آیت نمبر 22 اور 23 ہے۔ وہی بات اللہ تعالیٰ جو ہے فرمایا کہ تمہیں جو ہے وہ چلاتا ہے، یعنی تم سفر کرتے ہو سمندر کا بھی، خشکی کا بھی، لوگ جو ہے سمندر میں بھی کشتیوں کے ذریعے سے، دریاؤں کے ذریعے سے، بحری جہازوں کے ذریعے سے سفر کرتے ہیں، اسی طرح جو ہے خشکی میں بھی سفر کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ہی یہ ہے جو تمہیں چلاتا ہے، سفر کی توفیق دیتا ہے سمندر میں، دریاؤں میں اور خشکی میں، یعنی پانی میں اور خشکی میں۔ تو یہ بتایا کہ فرمایا کہ جب کشتی میں سوار ہوتے ہیں
تو تیز آندھیاں چلتی ہیں، طوفان آتے ہیں، اور پھر جو ہے پہلے تو اچھی جب ہوائیں چلتے ہیں تو بڑے خوش ہوتے ہیں، یعنی ان کے موافق ہوائیں چلتی ہیں تو خوش ہوتے ہیں، خوشی کا اظہار کرتے ہیں، لیکن جب تیز آندھیاں چلتی ہیں اور خوف ہوتا ہے ڈوبنے کا، غرق ہونے کا، تو پھر جو ہے اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، لیکن وہی دعوا اللہ مخلصین لہ الدین، یعنی جب سمجھتے ہیں کہ اب ہم ہلاک ہونے والے ہیں، غرق ہونے والے ہیں، ڈوبنے والے ہیں، تو اس وقت جو ہے اپنے رب کو کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں گڑ گڑا کر اور اخلاص کے ساتھ، اور یہی کہتے ہیں کہ یا اللہ اگر تو نے ہمیں بچا لیا، صحیح سالم میں ہم یہاں سے نکل گئے، تو پھر ہم ایمان لائیں گے اور تیری نعمتوں کا شکریہ بجا لائیں گے۔ لیکن فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ انہیں نجات فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ کی تو شان یہی ہے، حالانکہ اللہ جانتا بھی ہے یہ ناشکری کریں گے، کفران نعمت کریں گے، یہ جو وعدہ کر رہے ہیں وعدہ خلافی کریں گے، وعدہ خلافی کریں گے، لیکن اللہ اس کے باوجود بھی ان کی دعا کو قبول فرماتا ہے، ہلاکت سے بچاتا ہے، غرق ہونے سے محفوظ رکھتا ہے، بخیریت جو ہے دوسری طرف منتقل ہو جاتے ہیں۔ لیکن پھر فرمایا کہ جو ہی اللہ انہیں نجات دیتا ہے تو پھر وہ اسی طرح سرکشی، تکبر، کفر اور فساد فی الارض جو ہے کرنے لگ جاتے ہیں۔ لیکن اللہ فرماتا ہے کہ لوگوں اگر تم سرکشی کرتے ہو، اللہ کی نافرمانی کرتے ہو، تو اس کا نقصان تمہیں ہوگا، یہ دنیا کا مال متاع ہے جو کچھ تم حاصل کر رہے ہو ناجائز طریقے سے، لیکن یہ بات یاد رکھو ایک نہ ایک دن تم نے ہماری طرف لوٹ کر کے آنا ہے، ہماری بارگاہ میں حاضر ہونا ہے، ہماری عدالت میں حاضر ہونا ہے، پھر جو ہے تمہیں ہر ایک عمل کے بارے میں بتایا جائے گا جو کچھ تم دنیا میں رہ کر کے کیا کرتے تھے۔ تو یہ بات بھی واضح ہو گئی۔ اسی طرح حدیث پاک میں آتا ہے، حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ جب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مکہ میں فاتح ہو کر کے تشریف لے گئے، یعنی جب فتح مکہ ہوا، تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے لوگوں کو امن دے دیا، یہی فرمایا کہ جو ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو جائے گا اسے بھی امن ہے، بہت سارے لوگوں کو جو ہے آپ نے امن دے دی، لیکن 4 مرد تھے اور 2 عورتیں تھیں، گویا کہ 6 قسم کے افراد ایسے تھے جن کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فیصلہ فرما دیا، ان کے لیے کوئی امن نہیں ہے، باقی سب کو امن دے دیا، اور یہی فرمایا کہ آج میں تمہارے ساتھ وہی سلوک کروں گا جیسے کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کے ساتھ کیا، یعنی معاف کر دیا، آج تمہارے لیے سب کو معافی، حالانکہ وہ سارے کے سارے آپ کے دشمن تھے جنہوں نے آپ کو اور آپ کے صحابہ کو ان کے وطن سے، مکہ مکرمہ سے نکالا تھا، سارے کے سارے موجود تھے، زندہ تھے، کوئی زیادہ عرصہ تو ہوا ہی نہیں تھا، تھوڑے عرصے میں جو ہے مکہ جو ہے فتح ہو گیا، اس کے باوجود بھی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے معاف فرما دیا۔ چند ایک لوگ ایسے تھے کہ جن کی سرکشی، گستاخی، نافرمانی اس حد تک پہنچی ہوئی تھی کہ ان کے لیے کوئی معافی نہیں، کوئی امن نہیں ہے، یہاں تک کہ فرمایا کہ اقتلوہم وین وجدتموہم متعلقین بافتار الکعبۃ، فرمایا کہ انہیں تو قتل کر دو، مار دو، اگرچہ وہ کعبہ کے غلاف کے ساتھ ہی کیوں نہ چھپے ہوئے، یعنی اللہ کے گھر کا جو غلاف ہے اسی میں بھی چھپ جائے تب بھی اس قابل نہیں ہے کہ انہیں جو ہے زندہ چھوڑ دیا جائے، ان کے اتنے بڑے بڑے جرائم ہیں، اتنی بڑی گستاخیاں ہیں۔ تو اس طریقے سے جو ہے ان لوگوں کے بارے میں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حکم جو ہے ارشاد فرما دیا۔ اس کے علاوہ جو ہے چند ایک اور احادیث کا بھی تذکرہ ہے، آگے چل کر کے ہم کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، وما علیہ البلاغ۔